صلی اللہ محمد محمد اب بلا تخیر میں مدمش ہوں آج کے اس مجلس سے معجزے خطاب کرنے کے لیے موزن ابراہیم جلی وکیل ابراہیم جلی مفسر قرآن قبلہ علامہ سید تہذیب رضا نبی صاحب سے کہ اپنے مخصوص انداز میں فضائل و مصائب علیہ جہاں بیان فرمائے اور مجلس کے اختتام پر شبیہ تبود حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام محمد کرمائے نعرہ کے ساتھ قبلہ کا استقبال کیجئے گا نعرہ تکبیر اللہ اکبر آپ کو سیر دلال میں باز میں جاؤگی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ میرا پتر کیا جو برائے تاجیر ظہور امام جمال علیہ السلام پرزور حیدری صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقه طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات بآواز بلند اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي الله وقلم وجان وإنس ولا يدرك بفهم ولا يقدر بفهم ولا يهد بعلم ولا يبصر بعين الذي كلم موسى تكليما وآراه من آياته عظيما الصلاة والسلام بتحية والإكرام على سيد الأنبياء أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد کریم اللہ آپ تمام مومنین مومنات کا اس پاک بارگاہ میں آنا قبول و منظور فرمائے تمام ذاکرین علماء کرام بندہ حقیر کی چند لمحوں کی نوکری کریم کربلا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے مرزا برادران کی اس محنت و کاوش کو خالق کائنات اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے ہمارے ان بزرگوں کا سایہ خالق کائنات ہمارے نوجوانوں کے سروں پر قائم و دائم فرمائے سورہ مبارکہ بقرہ سے آیت نمبر 208 کی تلاوت کی ہے اللہ اس آیت میں بڑی عجیب و غریب بات کر رہا ہے اور بات غوری صاحب سمجھنے والی ہے اتنی باریک بینی سے یہ بات ہے کہ اگر آپ سارے توجہ نہیں کریں گے ترجمے پر تو پھر شاید اگلے لفظ میں آپ کو نہ سمجھا سکتا اگر ترجمہ ذہن میں نقش ہو گیا تو پھر اگلی بات آسان ہو جائے گی لیکن ترجمہ جو ہے آیت کا اس پہ پوری غور کر فکر کرنی ہے کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے بس آیت کا ترجمہ زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا جناب کا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو یعنی پہلا لفظ یہ ہے اللہ عام بندے سے مخاطب نہیں ہو رہا سبحان اللہ اللہ عام بندے سے خطاب نہیں کرتا نا
ڈائریکٹ گفتگو یا مصطفیٰ سے کرتا ہے یا ایمان والے سے کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اللہ کہتا ہے اے ایمان والو با جماعت ہو کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل یہی توقع تھی آپ سے کہ میرا لفظ ضائع نہیں ہوگا۔ اے ایمان والو با جماعت، یعنی اکٹھے ہو کر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور آگے فرمایا بھلا تتبعوا خطوات الشیطان، خبردار شیطان کی اتباع نہ کرنا۔ انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ باتیں دو ہیں اس آیت میں، اللہ ایمان والے سے کہہ رہے ہیں اسلام میں داخل ہو جا، اور دوسری بات ہے کہ شیطان کی اتباع نہیں کرنی۔ دلشاد بھائی توجہ میری طرف رہے تو لطف آئے گا جناب کو۔ پہلے سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میرا بچہ ہے، شاگرد ہے، عمران اشرف، ایم اے انگلش ہے، اس نے خوشی سے مجھے بتایا کہ بلا میں نے ایم اے کر لیا اور میں اس کو کہوں کہ میٹرک کا امتحان دے۔ آپ کو جو پیچھے بیٹھے میٹرک کا امتحان، استاد سمجھ کے چپ ہو جائے تو اور بات ہے، اگر میں دل میں چاچا نہیں بات آئے گی۔ میں 16 پڑھ گیا، امتحان 10ویں تھا۔ اللہ کرے آئے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، حالانکہ سیدی صاحب پہلے اسلام ہے پھر ایمان ہے۔ آپ سلامت رہیں، آپ جیتے رہیں، سارے مل کے کریم اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں پہلے، حالانکہ پہلے اسلام ہے پھر ایمان ہے، سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ تو اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، کرنا کیا ہے؟ اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع نہیں کرنی، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پہلے تو شیطان کو دیکھ لیں، یہ کیا کرتا ہے کہ اس کی اتباع نہیں کرنی؟ بولنا، سر نہیں ہلانا، ہاں سر نہیں ہلانا، زبان سے بات کرنی ہے۔ پہلے شیطان کو دیکھ لیں، شیطان کا کیا کام ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس کی اتباع نہیں کرنی۔ پوری ذمہ داری سے ممبر حسین پر سید جملہ کہہ رہا ہے، زندگی بھر منتظر بھائی، زندگی بھر مطالعہ کریں، کتابیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، باقی کتابوں کو چھوڑیں۔ شیطان کے دو کام ہیں، شیطان یا اللہ کی عبادت کرتا ہے یا حجت میں شک کرتا ہے۔ سلامت رہے آپ، جیتے رہے آپ، اور آپ کو سلامت رکھیں، کریم اللہ آپ کو سلامت رکھیں۔ شیطان کے کام ہی دو ہیں، پھر تو جو فرمائیے گا، شیطان کے دو ہی کام ہیں، یا وہ عبادت کرتا ہے یا اللہ کی حجت میں، آدم کی بات کر رہا ہوں، شک کرتا ہے۔ دو کام ہے۔ اب اللہ عبادت سے تو نہیں روکے گا، اللہ تو عبادت کا حکم دے رہا ہے نا، اللہ عبادت سے تو نہیں روکے گا۔ پھر بات دیکھا پہ دوسری رہ گئی چچا جی، اللہ عبادت سے نہیں روکے گا۔ شیطان کا دوسرا کام ہے شک کرنا، وہ بھی حجت میں۔ اللہ کہا خبردار شیطان کی اتباع نہ کرنا، یہ اولاد آدم کو درس ہے اللہ کی طرف سے کہ خبردار میری کسی حجت میں شک نہیں کرنا۔ کریم اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو جو ہاتھ ہے نا، فیصل لطف آ رہے ہیں نا، کہ لاہور دا مجمع دیکھ، بندے تھوڑے نے داد زیادہ ہے جی۔ اللہ مومن سے کہہ رہا ہے، مومن سے، یا ایھا الذین آمنوا۔ میں نے پہلے کہا ہے صاحب کہ اسلام پہلے ہے، ایمان بعد میں ہے، پہلے مسلم ہوگا پھر مومن۔ اگر سمجھ نہیں ہے تو پھر ایک آیت پڑھیں، ایک آیت سورہ حجرات سے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، اپنے حبیب سے مخاطب ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہیں تیرے مصطفیٰ کے سامنے، وہ بار بار کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے۔ عربی لوگ بیٹھے ہیں مصطفیٰ کے سامنے، نام کو ضروری لینا ہے، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ سورہ حجرات میں اللہ نے کہا میرا حبیب ان سے کہہ دے، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَا
يؤمنوا ولكن قالوا اسلمنا فلما يدخل الايمان في قلوبكم. اے میرا حبیب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایمان لائے ہیں، ان سے تو کہہ دے تم ایمان نہیں لائے، تم اسلام لائے ہو. فَقُلْ تو کہے کہ ان کو کہے یہ کہے ایمان نہیں ہے. اگلا آیت کا حصہ نہیں بس قیامت ہے. میرا حبیب ان سے کہہ دے تم اسلام لائے ہو. وَلَمَّا يُدْخِلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ. میرا حبیب ان سے کہہ دو ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. واقعے پہ بولنا، چھوٹے جملے پہ بولنا، بلوا لینا اور بات ہے. آیت قرآن پہ داد لے لینا یہ شہنشاہ کا کرم ہے. میں تو طالب علم ہوں آپ کے سامنے ہوں، میرے 30 سال دن آپ کے سامنے ہیں، محنت کر کے ممبر پہ آتے ہیں. توجہ فرمائیے گا. یہ عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. میرا حبیب ان سے کہہ دو نہیں ایمان نہیں، تم اسلام لائے ہو. تمہارے دلوں میں بھی ایمان داخل ہی نہیں ہوا. آیت پڑھی کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے اسلام پہلے ہے، ایمان بعد میں ہے. میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں یا آپ کی توجہ ہے یا نہیں ہے. میں تو جملہ ہی کہنے لگا ہوں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اسلام ہے. علی ولی اللہ یہ ایمان. یہ ہے اسلام. علی ولی اللہ. اور یہ زیدی صاحب سلامت رہے آپ جیتے رہے. میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا کہ علی ولی اللہ ایمان ہے. وقت یاد کراؤں ایک میدان ہے جی سلامت رہے آپ جیتے رہے اور آپ کو سلامت رکھے. ایک میدان جنگ ہے میرا مرشد علی ہے. اب سارا واقعہ تو بس مقصد کا ایک جملہ کہہ دیتے ہیں وگرنہ واقعہ تو بڑا ہی دلچسپ ہے. ایک میدان ہے اور دشمن للکار رہا ہے کوئی میرے مقابلے میں بھیجو. میرے مصطفیٰ نے دیکھا جاؤ بھائی وہ ساری چپ. ایک جوان کھڑا ہوا یا رسول اللہ میں جاؤں. سرکار فرماتے ہیں مجھے بھی پتا ہے کہ جانا تو نے ہے. جی 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 کیا بات ہے آپ کی کیا بات ہے. سلامت رہے آپ کا ذوق. جانا تو نہیں ہے لیکن ان سے بات. اس نے پھر پکارا کوئی ہے پھر سرکار نے جاؤ. پھر وہی کھڑا ہوا سرکار میں جاؤں. پاک رسول فرماتا مجھے خبر ہے جانا ہی تو نے ہے. تو جوان نے ہاتھ باندھا یا رسول اللہ جب جانا ہی میں نے ہے ان کو تکلیف کیوں دیتے ہو. میں جملہ بڑے آرام سے کہوں گا. میرے مصطفیٰ نے میرے مرتضیٰ کو دیکھا یا علی اس لیے جنگ کے بعد یہ مدینے کی گلیوں میں ایک دوسرے کو کہتے پھرتے ہمیں موقع ہی نہیں دیتا. سلامت رہے آج موقع ہے جاؤ. کوئی نہیں گیا. تیسری مرتبہ اس نے غصاخی کی. سرکار نے فرمایا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. سارا واقعہ جناب کے ذہن میں ہے. میرا مرشد علی کھڑے ہوئے. سرکار میں جاؤں. ہاتھ پکڑا خیمے کے اندر لے گئے. ایسے نہ جاؤ میری بات سن کے جا. راوی کہتا تھوڑی دیر کے بعد دونوں بھائی باہر نکلے. میں حالانکہ ساتھ ہی رہتا تھا لیکن عجیب منظر میں نے دیکھا سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ مصطفیٰ ہے. یہ مصطفیٰ ہے. اور
پہلی اور آخری جنگ ہے جیسے جی جس میں غوری صاحب میرا مرشد علی تھوڑا سا اکڑ کے چلا. اب میں تو کر ہی نہیں سکتا نا, تشبیہ نہیں دے سکتا کیونکہ میرے مولا کی ذات ہے. تھوڑا سا فخر سے چلا, 4-5-10 قدم چل گیا میرا مرشد علی, ہاتھ میں تلوار ذوالفقار ہے, فخر سے چل رہا ہے علی. اور وہ جو بیٹھے تھے ان سے اور تو کچھ نہیں بن پڑا. ایک بندہ اٹھا, یا رسول اللہ ان اللہ لا يحب المتکبرین, اللہ تکبر کرنے والے کو پسند ہی نہیں کرتا. میرا مصطفیٰ کہتا سچ ہے, تو پھر سرکار دیکھو نا علی کیسے گا رہا ہے. میرے مصطفیٰ نے اس کی جانب غضب کی نگاہوں سے دیکھ کے فرمایا فحظ اللہ فنو, اے اللہ تیرا منہ توڑے, تجھے پتہ نہیں جا کون رہا ہے. میرے پاک رسول نے فرمایا کول کا کول بارہ ایمان کول کا کول ایمان, کول کے کول. کتنا بڑا فتوہ دیا ہے میرے مصطفیٰ نے خندق کے میدان میں, یعنی کول کا کول ایمان ہے, کول کے کول کفر کے. اتنا بڑا فتوہ کہ علی کے مقابلے میں کوئی بھی آ جائے کیوں نہیں بولا. سلامت ہے آپ بھی رہے, مولا کریم آپ کو سلامت رکھے. تو کل کا کل ایمان بولیے گا میرا مرشد. اب سارے بھی ناراض ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب تو میں میرے محترم سلام پیش کر کے جملہ تو کہوں گا نا, ایمان میرا مرشد علی ہے, ماننے والا مومن ہے. اللہ کہتے یا ایھا الذین آمنو, اے علی والو, اگر تھکے ہو تو سورہ آل عمران سے ایک آیت پڑھتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ کہتا ہے اے علی والو متقی بن جاؤ. اب ایمان والے کا صحیح صاحب ترجمہ یہی جو بنتا ہے تو میں وہی کروں نا. اے علی والو متقی بنو, خالی متقی نہیں بننا, حق تقاتہ تقوی کا حق ادا کرو. اگلا جملہ مولوی صاحب سننا, یہ باتیں قسمت سے ملتی ہیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اے علی والو خبردار اس وقت تک نہ مرنا جب تک مسلم نہ بن جاؤ. سلامت رہو, آپ سلامت رہیں. بسم اللہ جناب, آپ جیتے رہیں. وَلَا تَمُوتُ, قرآن ہے, قرآن منبر پہ لیا, خود ترجمہ کر لو. فَلَا تَمُوتُنَّ, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مرنے سے پہلے مسلم ہو جانا, فرمایا نا فَلَا تَمُوتُنَّ, اس وقت تک نہیں مرنا. پتہ چلا موت کا جبر مومن پر نہیں ہے. کہ اللہ کہتا اس وقت تک تم نے نہیں مرنا جب تک مسلم نہ ہو جاؤ, تو پھر موت کا جبر تو نہیں ہے نا. تو پھر جب موت کا جبر مومن پر نہیں ہے, امیر المومنین کو موت کیسے آ جائے؟ سلامت رہے, آپ جیتے رہیں. کریم مالک آپ السلام, ناراض نہیں ہو گئے نا؟ جی جی, اللہ کہتا اس وقت تک نہیں مرنا جب تک تم مسلم نہ ہو جاؤ. تھک گئے تو گور آیت پڑھ لیں. جی ناراض تو نہیں ہو گیا نا؟ پڑھنے کا آیت. چلو جی, آیت سے پہلے ذرا تھوڑا سا 2 باتیں سن لیجئے. آیت کس موضوع کی ہے؟ اللہ کا نبی ہے, اللہ کا گھر بنا رہا ہے. آسان بات کی ہے, مشکل بات تو نہیں ہے نا. اللہ کا نبی, اللہ کا گھر. جناب ابراہیم کی بات کر رہا ہوں. ابراہیم گھر بنا رہا ہے, اکیلا نہیں ہے. پتھر اٹھاتا ہے جبرائیل, مٹی اٹھاتا ہے اسماعیل, دیوار بناتا ہے ابراہیم. میں مونی روڈ پہ ایسے جملے نہیں پڑھوں گا تو پھر کون پڑھے گا؟ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ابراہیم نے کعبہ بنایا, نا, اس نے دوسری دفعہ بنایا. نہیں بولے یار کسی, بولے نہیں میرے نام, اس نے
پہلی دفعہ آدم نے بنایا تھا، جب آدم زمین پر آیا توبہ قبول ہو گئی تو پھر اللہ نے کہا تھا آدم عبادت شروع کر، اب کیونکہ تو زمین پہ ہے نا، جنت میں تو تو نے کوئی نہیں کی، اب زمین پہ جا، یہاں عبادت کرنی پڑے گی، کیسے کروں؟ جبرائیل نے کہا اللہ کرے ٹھہر، کیا ایک خیمہ نازل ہوا جو کعبے کی جگہ آیا تھا، یعنی یوں کہوں کہ پہلے کعبہ نازل ہوا ہے، سارا مجمع، وہ جو باہر بھی کھڑے ہیں میرے ماتمی عزادار میرے محترم، ساری رات بھی واہ واہ کہے تو جملہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، یعنی کعبہ نازل ہوا ہے، تو گھر نازل ہوگا جو اس میں بچہ آئے گا، کیا وہ پیدا ہوگا؟ علی مولا، علی مولا، جی بسم اللہ چاہتے ہیں، پہلے کعبہ نازل ہوا، پھر اللہ نے کہا جبرائیل آدم سے کہ کعبہ بنا، ایک حرف کی بھی خیانت قوم کا مجرم، توجہ آپ کی چاہیے، بلا تشبیہ جبرائیل کھڑا ہو گیا، آدم صفا و مروہ سے پتھر اٹھا، یہاں رکھ، تھوڑا ادھر کر، دیوار سیدھی کر، اکیلا آدم، جبرائیل کھڑا ہے، یوں کر، اتنی دیوار اونچی بنا، ایسے کر، ہاتھ ہی نہیں لگایا جبرائیل نے، دوسری مرتبہ ابراہیم بنانے آیا، پتھر خود جبرائیل اٹھا کے لاتا ہے، کون سمجھے گا میری بات کو؟ جی پہلی دفعہ آدم ہاتھ نہیں لگایا، دوسری دفعہ ابراہیم پتھر اٹھا، میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل تو سید الملائکہ آدم اکیلا تھا، تو نے مدد نہیں کی، یہ تو دو ہیں باپ بیٹا، یہاں مدد کر رہا ہے، زبان بند کر، میں نبیوں کا مزدور نہیں، امامت کا مزدور، بناتا آیا، تھک تو نہیں گیا نا، بناتا، گرمی ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں، بناتا، کعبے کی دیوار ابراہیم کے قد کے برابر آ گئی، جبرائیل اللہ سے پوچھ اتنا کافی ہے، اللہ کہتا ہے اونچا بنانا ہے، جبرائیل میرا ہاتھ ہی نہیں جاتا، اب وہ بنائیں، کیا کہتے ہیں اسے؟ گو کیسے بنائیں؟ پھر اللہ سے پوچھتے ہیں، جبریل گیا آیا، اللہ کہتا ہے تجھے بنانے کی ضرورت نہیں، اس گو کا، گو یہ ہم پنجابی اس میں کہتے ہیں، اس کا انتظام میں نے کیا ہے، اور اسے میری طرف دیکھنا، اس کا انتظام میں نے کیا ہوا، کیا انتظام ہے؟ اللہ کرے پتھر نازل ہوگا، ابراہیم تو اس کے اوپر کھڑے ہو جانا، وہ خود بخود بلند ہوگا، سلامت رہے آپ جیتے رہے، کیا بات ہے آپ کی، بغیر ہاتھ پہ ہاتھ مارے آپ بول پڑے میں آپ کو سلام نہیں کر سکتا ہوں، پتھر خود بخود بلند ہوگا، بس جہاں پتھر رکے گا وہیں دیوار ختم کر دینا، ایک بندہ بھی مسکرا پڑے نا قیمت مل جاتی ہے، ابراہیم اس پتھر پر اتنا کھڑا رہا، حضرت ابراہیم کے قدم ان کے نشان پتھر پر پڑ گئے، اللہ نے درس نہیں دے دیا، میں نے کہا ایک بندہ مسکرا، صرف مسکرا پڑھنا، دار بڑی دے دیا آپ نے، یعنی زمانے کو بھی پتہ نہیں چلا، پتھروں پر نبوت کے نہیں امامت کے کٹنا کا نشان، سلامت رکھا آپ کو، کریم اللہ آپ کو سلامت رکھا، اب میرا بچہ باہر نہیں آنا، آپ کی توجہ میری طرف رہے، بس گفتگو قریب آ گئی، وہ دیوار اونچی ہوتی گئی، دیوار بن گئی، جبرائیل اللہ سے پوچھ پتھر کا کیا کروں؟ میں نے پہلے کہا تھا ایک لفظ کی بھی خیانت ہو تو قوم کا مجرم، اللہ کہہ رہا ہے پتھر کو ضائع نہیں کریں گے، کیا کرو گے؟ ابراہیم کعبے کا جہاں دروازہ بنایا نا، اس کے سامنے اتنے فٹ دور
لفظ ہیں کتاب کے نہیں ہے. میں ویسے کہہ دیتا ہوں کعبہ بنانے کے بعد جناب ابراہیم گھر گئے, غسل کیا, کپڑے بدلے, پھر واپس آیا, 7 دعائیں مانگی ہیں جناب ابراہیم نے, 7 کی 7 قرآن میں موجود ہے. ان میں سے ذری صاحب بس ایک دعا قرآن کی آیت ہے. کعبہ بنانے کے بعد کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھا جناب ابراہیم نے, دعا مانگی وَجْعَلْنَا مُسْلِمَةً لَكَ, توجہ فرمائیے گا, وَأُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, میرا اللہ مجھے بھی میرے بیٹے اسماعیل کو بھی مسلم بنا. اللہ اکبر, مجھے بھی میرے بیٹے. اچھا چلو تو پرانا شاگرد ہے نا, تو میں تیری طرف سے 2 جملے کہہ دیتا ہوں. یہ کب کہہ رہا ہے؟ کعبہ بنانے کے بعد, امام بننے کے بعد, نبی بننے کے بعد, لوگوں کو مسلمان کرنے کے بعد. کہہ کیا رہا ہے اللہ سے؟ میرا اللہ مجھے مسلم بنا. توجہ میری طرف ہے, مجھے, اور پھر اپنے لیے نہیں مانگی, مجھے بھی بنا, میرے بیٹے اسماعیل کو بھی بنا, ہم دونوں کو مسلم بنا. وَأُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, پھر میری ذریت میں سے ایک گروہ کو, ساری ذریت کو نہیں, ایک گروہ کو مسلم بنا. تھک گئے ہو تو ختم کر لیتے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے زیدی صاحب جو نبوت کے بعد واجب, امامت کے بعد واجب. آپ کی شبیر چھوڑے, مجھے میری بات سنیں, یہ کون سا, میں تو نہیں روائی ہے, اس کو بند کر دیا کریں ایسے موقع. توجہ جی, بسم اللہ. کیا کہہ رہا تھا میں؟ یہ کون سا اسلام ہے, یہ کون سا؟ جناب ابراہیم کہتے ہیں میری ذریت میں سے ایک گروہ کو, ساری ذریت کے لیے کیوں نہیں مانگا؟ اگر آپ نے توجہ فرمائی تو پھر یہ جملہ کہہ دوں گا. پہلے ذرا اسلام دیکھ لیں, یہ کون سا اسلام ہے چلے جی, جو نبوت کے بعد, امامت کے بعد, رسالت کے بعد, ایمان لانے کے بعد. جی بسم اللہ, یہ کون سا اسلام ہے؟ اور منبر پہ کھڑا ہوں, جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے, میں نہ دکھا سکوں تو پھر کہہ رہا ہوں پوری قوم کا مجرم. تیرے چھٹے امام کے سامنے مفضل آیا یا ابن رسول اللہ, یہ کون سا اسلام ہے؟ سارے بندہ نہیں بدوئی بول پڑے, یہ کون سا اسلام ہے؟ نبوت کے بعد ابراہیم مانگ رہا ہے, امامت کے بعد ابراہیم مانگ رہا ہے. اللہ مومن سے کہہ رہا ہے ایمان کے بعد پھر اسلام. یہ کون سا اسلام ہے؟ تیرے چھٹے امام نے فرمایا تجھے پتہ نہیں, الاسلام ہے یا ولایت علی. کریم اللہ کو سلامت رکھے. اللہ کہہ رہا ہے آئے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ. میرا تو مضمون بڑا لمبا ہے, وقت مختصر ہے, جناب کو تھکانا مقصد نہیں ہے, بس بات پوری ہو گئی. تو جب ولایت علی اسلام ہے تو جناب ابراہیم ایک گروہ کے لیے کیوں مانگ رہے ہیں؟ پتہ نہیں آخری جملہ فضائل کا, او آخری نوجوان تک پوری توجہ رہے میری طرف, یہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس کا مجھے بھی پتہ نہیں چلا. ہاں کتاب پڑھ رہا تھا تیرے مصطفیٰ کی شان میں, کتاب لکھی گئی اور اسی میں تیرا مصطفیٰ معراج کا حال بتا رہا تھا, اور وہیں سے مجھے یہ خبر ہو گئی کہ ابراہیم نے پوری ذریت کے لیے نہیں, ایک گروہ کے لیے کیوں ولایت علی مانگی. تیرا مصطفیٰ اپنے بھائی مرتضیٰ کو دیکھ رہا ہے, یا علی 120 میں راجے کی میں نے, بھول گئے ہو, کتنی مرتبہ بتایا آپ کو,
120 پہلی مکہ میں 119 مدینے میں میرا مصطفیٰ مدینے میں رہا یہ 120 مہینے ہے 119 معراجیں ہیں آخری مہینے میں معراج نہیں کی کیونکہ خود کو جانا تھا پتہ نہیں کس کو جو سن بیٹھے ہو ترازو لگا لینا ایک مجلس میں ہم نے پڑھا کیا تو جو ہے نا میرا مرتضیٰ بھائی 120 معراجیں تھیں 18,000 80,000 90,000 پتہ نہیں کتنے کلمات بیان کیے جاتے ہیں میرا مصطفیٰ کہہ رہے ساری تیری باتیں اور مصطفیٰ کہہ رہا ہے یا علی اللہ اور میری جو باتیں ہوتی تھیں ساری تیری ہر معراج پر جب میں اٹھنے لگتا تھا اللہ مجھے کہتا تھا مصطفیٰ علی کا خیال رکھنا علی کا خیال رکھنا پتہ نہیں کیا باتیں کرتے کرتے میرا مصطفیٰ کہتا ہے یا علی میں نے نا اللہ سے تیرے لیے کچھ مانگا اس نے سارا مان لیا ایک نہیں مانا میرا مرشد علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ پھر وہی بتاؤ نا جو اللہ نہیں مانا کہتا میں پردے سے باہر تھا میں نے اپنے اللہ سے کہا میرا اللہ میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں میرے اللہ نے کہا اے حبیب سوائے خدا کے ساری خدائی تیرا صدقہ جملے ہوتے ہیں نا جی سوائے خدا کے ساری خدائی تیرا صدقہ نہیں میرا اللہ میں کچھ اور مانگنا چاہتا ہوں مانگ میرا حبیب یا اللہ میں چاہتا ہوں شرق سے غرب شمال سے جنوب پوری کائنات میں علی کا کوئی دشمن نہ ہو دعا پڑھنی ہے جناب میں داد نہیں مانگ رہا دعا مانگ رہا ہوں صاحب دعا بنتی ہے اس جملے پر میرا اللہ پوری کائنات میں علی کا کوئی دشمن نہ ہو اندر سے اللہ نے کہا میرا حبیب یہ نہیں ہو سکتا بسم اللہ میرا حبیب یہ نہیں ہو سکتا میں نے کہا میرا اللہ دیکھ مانگ کون رہا ہے تیرا محبوب کہا تو سچ ہے مانگ رہا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا حبیب یہ تو بھی جانتا ہے علی صرف حلالی کیا مانے بڑی مشکل ہے ولایت علی بس راضی رہنا وقت اتنا ہے اور مل کر اس غریب کا پرسہ دیتے ہیں جناب سیدہ کو میں اسی جملے سے مصائب شروع کر رہا ہوں کائنات کا پہلا اور آخری جنازہ ہے جو قبرستان سے واپس گھر آیا ہے گھر سے جنازے جاتے ہیں قبرستان بسم اللہ پہلا جنازہ ہے اور ہر سال دعا کرتا ہوں کہ خداوند متعال یہ مرزا برادران کے تمام بزرگ جوان میری مائیں بہنیں بیٹیاں سلامت رہیں جو پورے لاہور میں سب سے پہلے حسن امیر کا جنازہ اٹھاتے ہیں بس دعا ہے اس کی پاک بارگاہ کے میری آنکھوں کا وضو ہو جائے میں منبر چھوڑوں ساری رات ماتم ہوگا اس غریب کو کتنا روئیں گے آپ کتنا روؤں گا میں نے کیا کہا پہلا جنازہ زہر ملی نا اللہ اکبر پوری شہادت نہیں پڑھی جائے گی زہر ملی عزاداروں ماتمیوں سید بیٹھے ہو اتنی تیز زہر تھی ایک لمحے میں جگر کے ٹکڑے کٹ کے منہ سے باہر آنا شروع ہو گئے اللہ تمہاری ہائے قبول کرے اللہ تمہاری ہائے قبول کرے بس اسی طرح استقبال کرنا ہے صاحب کا 2 یا 4 جملے ہی پڑھنے ہیں زیادہ نہیں زہر اتنی تیز تھی اتنی تیز زہر تھی جگر کے ٹکڑے کٹ کے منہ سے باہر آنا شروع ہوئے
جناب قاسم کی پاک اماں نے تشت آگے کیا ہوا تھا، علی کی بیٹی کو آتے ہوئے دیکھا نا، فوراً اپنی آبا سے چھپانا شروع کیا۔ علی کی بیٹی کہتے ہیں نہ چھپا قاسم کی ماں، مجھے پتا ہے میرے امیر بھائی کو زہر مل گیا۔ اللہ اکبر، زہر ملا، بستر پہ تڑپ رہا ہے تیرا حسن بادشاہ، حسین بادشاہ آگئے، گلے لگایا، رو کے کہتے ہیں حسین بھائی میری ایک وصیت یاد رکھنا، ایک وقت آئے گا میرے قاتل تو سے مدینہ چھڑا دیں گے، میں بڑا جلدی سے پڑھ جاؤں گا، حسن کی وصیت ہے میرا قاسم تیرے ساتھ کربلا جائے گا، اس کو سیرا بھی باندھنا، اپنی بیٹی سے عقد بھی پڑھ دینا۔ حسین نے یوں کہوں زخمی بھائی کو سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، حسین رو کے کہتے پھر میری بھی ایک وصیت ہے، میں تیرے بیٹے کا خیال رکھوں گا، مدینے میں میں صغرا کو چھوڑ دوں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، مولا تیرے آنسو قبول فرمائے، مدینے میں میں صغرا کو چھوڑ جاؤں گا، اس کا تو خیال رکھنا۔ بڑی لمبی چوڑی وصیت، رات کا آخری پہر حسن کے چہرے کا رنگ بدلا۔ میں نے کہا نا میں پوری شہادت نہیں بس دو جملے پڑھنے ہیں، میں نے حسن کے چہرے کا رنگ بدلا، حسین نے ہاتھ اٹھا کے یہاں رکھا، حسین کے منہ سے نکلا اِنَّ لِلَّهِ، اس سے زیادہ جب میں کہوں تو تابوت آئے گا بھی نہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، اتنے آرام سے کوئی مصائب نہ پڑھے گا نہ تو نے سنا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک ماتمی کو میرا جملہ سمجھ آ جائے۔ اِنَّ لِلَّهِ کا پڑھنا تھا، علی کی بیٹیاں اتنا اونچا روئیں، مدینے میں سوئے ہوئے لوگ اٹھ کر بیٹھ لے، سادات کے گھر میں پروگرام برپا ہو گیا، غسل دیا، کفن دیا، جنازہ اٹھایا، سنتے رہتے ہو نانے کے روزے میں دفنانے کے لیے لے کے جا رہا تھا، ابھی گلی کا موڑ نہیں ملا تھا، رونا تیرے مقدر کا دیکھنا میری طرف، کسی نے سفید رومال کا اشارہ کیا، اللہ اکبر، اشارے کا ہونا تھا پہلا تیر تیرے حسن کے جنازے کی جانب بڑھا، تیر کا لگنا تھا، عباس نے کندھا دیا ہوا تھا، لوگ کہتے حسین جنازہ پکڑنا، میں دودے کی تلوار لے آ، میں دیکھوں مدینہ میں، بسم اللہ بسم اللہ، ایک منزل بڑھا، میں ماتم حسین گئے کہ منبر چھوڑو، اللہ اکبر، ایک تیر نہیں لگا، چاروں طرف سے تیروں نے، بلکہ یوں کہوں کہ تیروں کی برسات شروع ہو گئی نا، ہاں جلال میں تھا تیرا مرشد غازی، حسین نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، لڑنا نہیں، یہ جنازہ میرے ساتھ گھر واپس لے کے چلو، اس لیے کہا تھا پہلا جنازہ ہے جو واپس گھر آیا، لیکن ہائے کرنے کا جملہ ہے، جب گیا تھا زیدی صاحب تو کفن سفید تھا، جب واپس آیا کفن سرخ تھا، علی کی بیٹی کے سامنے جنازہ رکھا، حسین یہ کیا ہے، امت نے اجر رسالت ادا کیا ہے، حق بنتا تھا جنازے پہ گر جاتی، حسن کو پوچھنے کا، حسین کے گلے میں پہنے، کبھی دائیں بوسا، کبھی بائیں بوسا، جناب ام کلثوم نے کہا تیر حسن کو لگے ہے، چونتی حسین کو ہے، لوگ کہتے ہیں حسن امیر ہے، حسین غریب ہے، اور جب میرے امیر کا یہ ہو ماتم حسین، یا حسن یا جلانے دو، یا حسن یا پڑھنا تو نہیں ہوا تو نہیں ہوا،